هيدر هيدر عم الآخر هيدر 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 صوغي کوثر هيدر هيدر هيدر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حکم کریں بھائی صاحب, کیا نام ہے؟ جی مانا میں گجرات سے ہوں. گجرات سے آپ کال کر رہے ہیں؟ میرے کچھ جی گجرات پاکستان سے. اوکے, کیا حکم ہے میرے بھائی؟ جی میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنے تھے. میں بھی یعنی اہل سنت گھر سے تعلق رکھتا ہوں, تو میں یعنی کچھ حقائق میں نے پڑھے تھے, تو میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنی, میری کچھ کنفیوژنس تھیں, وہ اگر آپ میری دور کر دیں تو میرے ذرا کانسیپٹ زیادہ کلیئر ہو جائیں گے. تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ تھا کہ اہل سنت جیسے آپ بخاری اور مسلم کے بارے میں کہتے ہیں, جیسے باقی صحاح ستہ کی کتابیں, کہ وہ اس وقت کے جو فرعونی حکمران تھے انہوں نے ان کتابوں میں اپنے مرضی کی جو روایتیں ہیں وہ ڈالی, اس کے اندر بنو ہاشم کا اور اہل بیت کا مقام کرایا. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو الکافی ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات کی جاتی ہے. اہل سنت کے بہت سے علماء وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں 90% جو روایات ہیں وہ غلط ہیں, یعنی وہ گھڑی ہوئی روایات ہیں اور ضعیف ہیں. تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ بس اب ہم کہتے ہیں ہم کافی کو آگ لگائیں گے, ٹھیک ہے نا, بحار الانوار, اب سب کتابیں اپنی آگ لگائیں گے. آپ جا کے نا ابو بکر عمر کی خلافت ثابت کریں, نہیں خلافت چھوڑ دیں, ان کا اسلام ثابت کریں. آپ جو ہے نا اچھا ہم یہ سب باتیں چھوڑ دیں کہ کس کی کتاب سے یہ ہے, یہ بعد میں آ جاتی ہیں. سب سے ہمارا جو اساس کا اختلاف ہے وہ امامت کے مسئلے پر ہے. اہل بیت علیہم السلام کی امامت, ان کی عصمت ثابت ہے کہ ان کے اتباع واجب ہے. ابو بکر عمر کی امامت پہ اچھا کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ اگر آج آپ نے میری جی تقریر سنی ہو تو میں نے ابو بکر کی جی جی خلافت کے متعلق, عمر کی خلافت کے متعلق آپ کی کتب سے میں نے کیسے ثابت کیا جی جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا کہ یہ لوگ حکومت پہ آئیں گے اور ان کا فتنہ جو ہے دجال کے فتنے سے بھی عظیم تر ہوگا. آپ جو ہے نا جی جی وہ حذیفہ بن یہ یمان کی اصلی روایت بات ہے. اگر کوئی مرد آپ کے علماء میں کوئی مرد ہے, کوئی عالم ہے, کوئی محقق ہے, ابو بکر عمر کی جی جی خلافت میں بات کا, ہم سب یہ سب چھوڑ دیں گے. ہم 12 امام چھوڑ دیں گے, ہم ماتم چھوڑ دیں گے, محرم سب کچھ چھوڑ دیں گے. بھائی تم آگے جا کے اصل اچھا بات پہ بات کرو. ابو بکر عمر کی امامت بلکہ ان کا اسلام ثابت کرو. بس چھوڑو, امامت بھی چھوڑ دو, اسلام ان کا ثابت کرو, ختم بات. جی سر. اچھا 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 صحیح ہو گیا. تو اچھا میرے آپ سے ایک دو اور سوالات تھے, جی سر. وہ سے ریلیٹڈ تھے کہ جو یعنی یہ روایات ہیں الکافی کے اندر, وہ یعنی اہل بیت سے ثابت ہیں, یعنی انہوں نے یہ باتیں بالکل, کی ہوئی ہیں جو باتیں لکھی گئی ہیں. حتمن 100%. اچھا صحیح صحیح. اچھا میں نے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا تھا کہ جو اہل سنت, اگر آپ کے سامنے ایک اہل سنت سے بندہ ہے, وہ یعنی بڑا خدا پرست ہے, بڑا وہ عبادت گزار انسان ہے, لیکن اگر آپ کے سامنے ایک شیعہ ہے, وہ فاسق ہے, وہ یقین تو رکھتا ہے امامت پہ, لیکن وہ امامت جو اصل میں ان کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو فالو نہیں کرتا, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان دونوں میں سے کون انسان زیادہ بہتر ہوگا؟ تو جو ہمارا جو غیر شیعہ بھائی ہے اس کا عمل اچھا ہے, یعنی وہ اگر گناہ نہیں کرتا, نماز پڑھتا ہے, وہ نماز تو اس کا باطل ہوگا کیونکہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے گا, لیکن وہ اچھا دینداری کرے گا نا, اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا, یہ سب باتیں اس کی اچھی ہیں, لیکن اس کا عقیدے میں خلل ہے. لیکن جو شیعہ ہے اس کا اچھا عقیدہ صحیح ہے, اس کا عمل خراب ہے. اس دونوں میں نا مثلا ایک ہندو ہے, ایک مسلمان ہے. اگر دیکھیں ایک ہندو ہے جو نیک آدمی ہے, وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے, وہ مثلا خیرات کرتا ہے, اچھی اچھی کام انجام دیتا ہے نا. ایک مسلمان ہے جو بالکل چور ہلو کا پٹا ہے, بالکل 420 ہے, اس کے ساتھ زنا کرو, اس کے ساتھ لواط کرو, اس کا مال اٹھاؤ. اگر ان دونوں میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم جی کہیں گے کہ ہندو جو ہے اس کا عمل اچھا ہے لیکن اس کے جی عقائد خراب ہیں. جی ہاں ہندو جو ہے نا وہ عقائد اس کے خراب ہیں, وہ کہتا ہے گائے جو میرا بھگوان ہے, یا بندر کی پوجا کرتا ہے وہ, یا کسی بت کی پوجا بالکل کرتا ہے. عقیدے میں وہ بالکل جاہل ہے, عقیدہ بالکل اس کا بات, لیکن عمل اس کے بہت اچھا ہے, یہ کام جو کرتے ہیں وہ اچھا کرتا ہے. لیکن وہ مسلمان جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن زنا کرو, ادھر اچھا سے شراب اٹھاؤ, ادھر سے وہ لوگوں کا مال اٹھاؤ, کسی کی بہن کے ساتھ غلط کام کرو, یعنی ہر طرح سے عمل جو ہے وہ ہندو سے کئی گنا بہتر ہے. تو یہ جو ہے نا اچھا وہ ہم شیعہ اور غیر شیعہ میں بھی یہی کہیں گے بھائی. مزید بولیں. اچھا 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 میرا آپ سے اگلا سوال یہ تھا کہ جو امام مہدی ہیں ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ غائب ہو چکے ہیں,
تو اب یعنی امامت کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے اس کا تو یہ تھا کہ امام ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے لوگوں کو گائیڈ ہم، کرنے کے لیے. امامت کا بیسک مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو گائیڈ ہم، کیا جائے. تو ہم۔ 1200 سالوں سے چونکہ امام غائب ہیں تو وہ تو پھر امامت کا فائدہ کیا ہوا امت کو؟ تو وہ دین کی کس حفاظت کریں گے وہ، جی ہاں، بغیر اس طرح کے لوگوں کو نظر آ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے لوگوں کی تائید کریں گے، ایسے لوگوں کو سامنے لائیں گے جو دین کا دفاع کریں گے، لوگوں کو گائیڈ کریں گے، اور وہ خود بغیر لوگوں کو احساس ہوتے ہوئے، بغیر لوگوں کو خود پتہ چل جانے وہ دین، ہم شیعہ دین کیسے چل رہا ہے، شیعہ دین کے جو اچھا علماء ہیں سب نکمے. اب دیکھو نا، سب اتنا بڑا معجزہ ہے، علماء جو ہیں سب اچھا مالخور چور، علماء سب بدعتی، اچھا. علماء سب کفریہ عقائد، عوام بھی جو ہے نا، ہوں. عوام بھی جو ہے وہ صرف الفاظ کے حد تک کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو محبت کرتے ہیں، لیکن یہ مذہب بچہ ہے. جتنی حکومتیں آئی ہیں ہوں. انہوں نے سب شیعوں کا ذبح کیا، شیعوں کو قتل عام کیا. یہ مذہب اچھا کیسے بچا ہے؟ ہاں، اس مذہب اس لیے بچا ہے کہ اللہ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ہر عصر میں، ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو کھڑا کیا لوگوں کے سامنے جنہوں نے دین کا احیاء کیا، جنہوں نے دین اچھا. کو نجات دیا. اب یہ ایک بات، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو نظر آ جائے. مثلا حضرت خضر علیہ السلام ہے نا، حضرت خضر علیہ السلام جی جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسا اللہ، مجھے تیرا ایسا شخص ہو جو مجھے تعلیم دے دے، میرا معلم ہو. وہ خود پیغمبر اولو العزم ہے، صاحب شریعت ہے، کہتا ہے میرے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہے مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی. حضرت اچھا. خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اپنا کام کرتے تھے نا، انہوں نے کہیں جی. کشتی ڈبویا ہے، کسی بچے کو قتل کیا یہاں پہ اس طرح، لیکن کسی کو پتہ جی نہیں جی. ہے کہ خضر یہ کام کر رہا ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جی. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی، قرآن میں اس کی کہانی آ گئی. وَإِلَّا حضرت خضر علیہ السلام کتنے ایسے کام کرتے ہوں گے کہ کسی روایت کسی حدیث میں نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو وہ جو کام کرتے ہیں دین کے لیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے. لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے، لوگ اپنے احکام جانیں، لوگوں کو اپنے عقائد کا پتہ ہو، چاہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ دین کا احیاء کریں آخر زمانے میں، اور سب لوگوں کو ایک ہی مذہب پہ لائیں، چاہے مرضی سے، چاہے تلوار کے زور سے، اور جتنے دنیا میں ظالم حکمران ہیں ان سب کو جہنم واصل کر دیں. تو اچھا. میں اگر ایسا شخص لوگوں کے سامنے ہو تو وہ لوگوں کے تیروں کا ہدف ہوگا، سب ظالمین کے غلط مقاصد کا ہدف ہوگا، اور وہ زندہ نہیں رہے گا. جیسے ان کے آبائے طاہرین زندہ نہیں بچے، ان کے والد گرامی حضرت امام اچھا. حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 27 سال کی عمر میں ہوگی، 27 سال کی عمر میں جی ان جی. شہید ہو گئے. ہاں، ایک بعد دیگر جی شہید ہو گئے سمجھ. ائمہ طاہرین علیہم السلام. تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ کار بنایا تاکہ وہ ظالمین کے ظلم سے اور ان کے گرفت سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے نا. جب تک یہ اچھا. ایسا سچویشن آ جاتا ہے کہ اللہ اجازت دے دیتا ہے ان کو کہ وہ دنیا میں دین کا احیاء کر دیں. اوکے، مزید بولیں. اچھا، یہ آپ رجعت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخری جب امام مہدی علیہ السلام تو کا اس کو ظہور چھوڑ دیں ہوگا آپ، واپس آئیں گے. رجعت کو چھوڑ دیں. ابھی رجعت اچھا. فرعیات میں سے اصل جو ہے ہمارا اختلاف، آپ کا اختلاف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ان کے خلفاء ہیں یا اچھا. نہیں ہیں، ان کے جانشین کون ہیں، کن کے اتباع کرنا ہے ہم نے، اہل بیت علیہ جی السلام جی. کی کرنی ہے یا ابو بکر عمر عثمان کی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ابو بکر عمر عثمان اچھا. کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ادلہ سب ان کی خلافت کے ابطال پر ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے امامت ثابت ہے. اب ایک دفعہ اگر یہ نزاع حل ہو گیا نا، باقی پھر شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، شیعہ رجعت پہ عقیدہ رکھتے ہیں، شیعہ امام حسین علیہ السلام پہ روتے ہیں. یہ سب باتیں جو ہیں اس کی احادیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، متواترات بہت زیادہ ہیں. اوکے، دراصل ایک بات کلیریفیکیشن چاہتا تھا. ایک روایت میں نے پڑھی تھی تو وہ مجھے بڑا ڈسٹرب ہوا تھا. میں اس روایت سے مجھے رات کو نیند نہیں تھی آئی. تو وہ روایت یہ تھی کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ قبروں سے ابو بکر اور عمر دونوں کو نکالیں گے اور وہ درخت پہ جلا دیں گے. اور یہ میں نے بڑی یعنی کتابوں میں پڑھی ہے روایت. تو کیا جی یہ صحیح روایت ہے؟ جی بالکل 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 صحیح بات. ٹھیک ہو. بالکل. دنیا میں عدل نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ سب مظلوم کو اس کا حق دیا جائے. جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے اور بھلے
اور جب تک خود ابو بکر عمر اپنی زبان سے اعتراف نہ کرے نا، آپ لوگوں کو یقین بھی نہیں آئے گا. جب تک وہ ابو بکر عمر خود زندہ ہو کر دوبارہ اپنا اعتراف کریں کہ ہم نے یہ کیا، یہ غلط کیا، یہ کام غلط کیا، اس وقت تک جی یہ بہت سارے لوگ شک کریں گے، کہیں گے یہ روایت غلط ہے، وہ روایت ضعیف ہے، فلان ہے فلان. ابو بکر عمر کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں رچی بسی ہے، 1000 دلیل لے کے آؤ، لیکن جب ابو بکر عمر خود آ کے اپنی زبانوں سے اعتراف کریں گے، اور پھر تو شک ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ وہ جو اللہ جی کا حجت ہے وہی کر سکتا ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ جی السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے نا، ہے کہ نہیں جی قرآن میں؟ ہاں، وہ ان کے پیچھے نماز جی پڑھیں گے، جی ان کی صحابی ہیں، ہاں وہ کر سکتے ہیں. جی وہ جو ان کی جی صحابی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. اوکے جی جی جزاک اوکے اللہ. میرے بھائی، تھینک یو میرے بھائی، بہت مہربانی.